السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحتان فی الدنیا کہ یہ میرے دو بیٹے حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں. محترم بھائیو، آج کا خطبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ہے. محترم بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام انبیاء کے بعد یہ سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اور صحابہ کرام سبھی جنتی ہیں، لیکن صحابہ کرام کے اندر بھی درجہ بندیاں ہیں، اور صحابہ کرام میں اہل بیت کو ایک خاص مقام حاصل ہے. اس کی وجہ وہ بشارتیں ہیں جو اہل بیت کے حصہ میں آئی، خاص طور پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حصے میں آئی. محترم بھائیو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے پہلے صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے. یہ ہجرت کے تیسرے سال رمضان کے مہینے میں یہ پیدا ہوئے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. کان مولد الحسن ابن علی فی رمضان سنۃ 3 من الہجرہ، کہ ہجرت کے تیسرے سال جنگ بدر کے بعد رمضان کا جو ماہ آیا، اس ماہ مقدس کے اندر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب ہیں، صحابی رسول ہیں، کہ پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں جس عظیم ہستی کی آواز پہنچی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت سنن ترمذی میں حسن درجے کی موجود ہے
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو جنم دیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کی کانوں میں نماز والی اذان کہی۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ سب سے پہلی آواز، ایک تو بڑی پاکیزہ آواز پہنچی اور ایک بڑے پاکیزہ انسان کے پاکیزہ زبان کے ذریعے سے پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان کہی۔ اور پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ والد جو ہوتا ہے وہ بچے کا عقیقہ کرتا ہے، بچے کا سارا اہتمام والد کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایک عجیب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب نام سے لے کر عقیقے تک یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملے کیے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے نا، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم ہمارے گھر تشریف لائے اور میں ارونی بنی، میرا بیٹا تو مجھے دکھاؤ، ما سمیتو، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جنگجو ٹائپ آدمی تھے، بہادر تھے، جنگوں میں حصہ لینا ان کا شوق تھا، اسلام کی خاطر لڑنا، جان پیش کرنا اللہ کے حضور، تو انہوں نے اسی مناسبت سے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حرب رکھا، اور ایک روایت کے مطابق حمزہ رکھا۔ حمزہ کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام سنا، حرب تو جنگ کے معنی میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا حسن، یہ حرب یا حمزہ نہیں بلکہ یہ حسن ہے، اس کا نام آج کے بعد حسن ہوگا۔ 7واں دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود عقیقہ کیا۔ عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بکبشین، 2 مینڈے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عقیقہ قربان کی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ عقیقے کے اندر چھوٹے جانور ہی ذبح کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بڑے جانور یا اس کے حصے یہ عقیقے میں کرنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ حضرت حسن کا جو چہرہ تھا نا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور صحابہ کرام یہ بات کہا کرتے تھے، رسول کریم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام یہ بات کہا کرتے تھے کہ جس نے دیکھنا ہے نا رسول کریم کے چہرے کو، وہ حسن بن علی کے چہرے کو دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشبہ الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ چہرہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن بن علی و حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چہرے کی حد تک تھا۔ ما بین عنقہ الی وجہہ، گردن سے لے کر یہ چہرہ، یہ اتنا جو حصہ تھا جناب حسن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور جو باقی حصہ وہ حضرت حسین کا گردن سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین کا نبی کریم کے مشابہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ پہلے بیٹے تھے حضرت فاطمہ کے، تو جو پہلا ہوتا ہے نا اس سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو عموماً یہاں پر نا آج کل ایک عجیب سلسلہ چل پڑا کہ کچھ لوگ اہل بیت کی بات تو بڑی کرتے ہیں، حضرت حسین کا تذکرہ تو بڑا ہوتا ہے، لیکن ان کی زبانوں سے ہم حضرت حسن کا تذکرہ نہیں سنتے، حالانکہ زیادہ وقت حضرت حسن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے نہ کہ حضرت حسین کا، اور زیادہ مناقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جناب حسن کے وارد ہوئے ہیں، اگرچہ حضرت حسین کی بھی بڑے فضائل ہیں، لیکن آج کل جناب حسن کے فضائل کوئی بیان نہیں کرتا، ان کی بات نہیں ہوتی، ان پر گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ حضرت حسن وہ صحابی رسول ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگے، آپ نے کوئی گفتگو نہ کی تو میں بھی خاموش رہا۔ آپ بنو قینقاع کے بازار میں گئے تو بنو قینقاع کا بازار آپ نے وزٹ کیا اور جائزہ لے کر آپ واپس آ گئے۔ آپ مسجد میں بیٹھے، آپ نے فرمایا این لکاع، وہ چھوٹا کہاں ہے؟ چھوٹے سے مراد جناب حسن تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ادعوا لی لکاع، چھوٹو کو میرے پاس لے کے آؤ۔
تو حضرت حسن دوڑے دوڑے آئے، چھوٹے بچے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنی گود میں بٹھایا. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتح فاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ کھولا. فیدخل فاہ فی فی، حضرت حسن کو بلایا، گود میں بٹھایا، اپنا منہ مبارک کھولا، حضرت حسن کے منہ کو اپنے منہ میں لیا اور اس کے بعد یہ جملے کہے کہ اللہم انی احبہ، اللہ میں اس حسن بن علی سے محبت کرتا ہوں. فأحبہ، اللہ تو بھی اس سے محبت کر. وأحب من يحبہ، اور اے اللہ جو حسن بن علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت کر. محترم بھائیوں، اسی طرح جب حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے. خطبہ دے رہے تھے تو بنو اسد قبیلے کا ایک صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اے لوگوں سن لو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. چونکہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی نا تو ایک اختلافی ماحول تھا، مسلمان لوگ گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک عجیب سی کشمکش تھی. تو بنو اسد قبیلے کا صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اے لوگوں سن لو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ کی گود میں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے، فلیحبہ، اس پر لازم ہے کہ حسن بن علی سے محبت کرے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اور جناب حسن کی محبت اس کے دل میں نہ ہو. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پابند کیا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ جو میری بات ہے نا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے محبت کرے. یہ میری بات میرے صحابہ جو سن رہے ہو یہ باقی لوگوں کو بتلا دو. آپ نے تو سن لی ہے، جنہوں نے نہیں سنی ان تک یہ بات میری پہنچا دو. جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ میرے بیٹے حسن بن علی سے بھی محبت کرے. اور یاد رکھو حسن بن علی اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے مخاطب ہوتے نا تو بیٹا لفظ کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں. میرے بیٹے. رسول کریم ان کو نواسے نہیں کہتے تھے، بیٹا کہہ کے پکارا کرتے تھے. اور میں کہ لوگوں کو بتا دو جن کو علم نہیں ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے. اور یہ محبت پھر کیسی عظیم الشان تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کہتے رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمس لسانہ، کہ آپ زبان کو چوس رہے تھے، او قال شفتہ، یا ہونٹوں کو چوس رہے تھے، یعنی الحسن بن علی، یعنی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پاس بلاتے، کبھی اپنے منہ میں ان کا منہ داخل کرتے، کبھی ان کی زبان چوستے، کبھی ان کے ہونٹ چوستے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن سے پیار تھا. اور یہیں پر بس نہیں، عام طور پر آج ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہیں، ہم بھی چومتے ہیں ان کو، لیکن جب بچے کے منہ سے وہ لعاب بہنے لگے اور کپڑے آپ کے کپڑوں پر گرنے لگے تو آپ بچے کو پکڑا دیتے ہو، اس کو صاف کر کے لاؤ. جب لعاب بچے کا بہنے لگے، اپنا بیٹا بھی ہونا تو بندہ پکڑا دیتا ہے، بھائی اس کو صاف کر کے لاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن بن علی، میں نے نبی کریم کو دیکھا کہ آپ حسن بن علی کو اٹھائے ہوئے تھے، علی عاتقہ، اپنے کندھے پر، ولعابہ یسیل علیہ، اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب بہ رہا تھا. ایک گرنا، ایک قطرہ گر گیا، دو گر گیا، کیا نہیں گر نہیں رہا تھا ایک دو قطرے، گویا بہ رہا تھا لعاب، اتنی شدت سے گر رہا تھا. بہنے کے لفظ بولے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے لعاب بہ رہا ہے. رسول کریم اٹھائے ہوئے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہیں پر بس نہیں بلکہ ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم کے پاس تھے ایک دفعہ، فجاء الحسن بن علی یحبو، تو جناب حسن بن علی آئے اپنے سینے کے بل گھسٹتے ہوئے، بچے تھے نا، ابھی چل نہیں سکتے تھے، تو اسے گھسٹتے ہوئے پاؤں ٹخنوں کے بل وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کے سینہ مبارک پر چڑھ پڑے. فبال علیہ، سینہ مبارک پر پیشاب کرتے جناب حسن بن علی نے. بچہ پیشاب کر دے، ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فوراً بچے کو اٹھاتے ہیں سائڈ پہ، یار اس کو صاف کر کے لاؤ، مجھے کوئی چیز دو، بچے نے پیشاب کر دیا.
تو صحابہ کرام کہتے ہیں فابتدرنا، ہم جلدی سے لپ کے لنأخذہ، تاکہ حسن بن علی کو اٹھا لیں آپ کے سینے سے. تو آپ فرمایا ابنی ابنی، میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے. دعو ابنی، میرے بیٹے کو چھوڑ دو. میرے بیٹے کو لا تفزعوا، میرے بیٹے کو خوف زدہ مت کرو. حتی یقضی بولہ، اسے اچھی طرح پیشاب کر لینے دو. پیشاب کر رہا ہے نا تو اسے گھبراہٹ میں مت ڈالو، فوراً نہ اٹھاؤ اس کو، یہ میرا بیٹا ہے. جب پیشاب کر چکے تو حضرت حسن بن علی کو اٹھایا گیا. رسول کریم نے پانی منگوایا اور اپنے جسم مبارک پر وہ ڈال دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تعلق تھا کہ لعاب پہ رہا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، بچے نے پیشاب کر دیا ہے، صحابہ کرام اٹھانے کے لیے اٹھے ہیں بچے کو، کہتے نہیں اسے کر لینے دو. یہ ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ مسلمانوں میں جب شدید قسم کا اختلاف پیدا ہو گیا اور تلواریں نکل آئیں، اور کئی لوگ اور کئی صحابہ، کئی تابعین، کئی محدثین اور کئی قراء 2 جنگوں کی بھینٹ چڑھ چکے، شہید ہو گئے. 70,000 کی تعداد مورخین نے لکھی ہے صفین میں شہید ہونے والوں کی. جب یہ جنگیں ہو چکی، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اس کے بعد امت کے درمیان جو اتنا بڑا اختلاف تھا، حضرت حسن بن علی نے اس اختلاف کو ختم کیا ہے. اور اس کی پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر چکے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. آپ کے ساتھ حضرت حسن بن علی بھی تھے. آپ اپنے اس بیٹے کو لے کر منبر پر آئے اور لوگوں سے کہا، لوگوں سن لو، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرے گا، صلح کروائے گا. اب یہاں پر ایک بات بھی سمجھیے کہ وہ گروہ جو جناب علی کے مقابلے میں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب علی المرتضیٰ کا گروہ، دونوں گروہوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا ہے. مجھے امید ہے کہ میرا یہ سردار بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. آج لوگ بیٹھے ہیں ان کے اسلام پر حرف لانے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، ان کے اسلام میں کیڑے نکالنے کے لیے، جبکہ امام الانبیاء نے ان کو مسلمان شمار کیا ہے اور مسلمانوں کے 2 گروہ کہہ کے پکارا ہے انہیں. ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنے والا گروہ نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے تھے یا مرتد ہو گئے تھے یا اسلام سے خارج ہو گئے تھے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس اختلاف کی بابت اشارہ کر گئے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. تو دونوں گروہ، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، دونوں مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہے. اور یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ جو حضرت علی کی جانب ہے وہ تو مسلمان ہے اور دوسرا گروہ نعوذ باللہ وہ کافر ہے، مرتد ہو گیا تھا، یہ بڑا شدت پسندانہ عقیدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی واضح نافرمانی ہے. محترم بھائیو، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. اتنا پیار تھا حضرت حسن سے کہ ان کے لعاب، ان کے پیشاب کا بھی برا نہیں ماننا، لیکن جب تربیت کا معاملہ آتا تھا تو کوئی کمپرومائز نہیں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے تھے، رستے میں ایک کھجور پڑی تھی. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور اٹھا لی اور منہ میں ڈال لی. تو وہ کھجور تھی صدقے کی. تو رسول کریم نے فرمایا کخن کخن، اسے پھینک دو، منہ سے نکال دو اسے. اما شعرتا، اے حسن کیا اس بات کو جانتے نہیں ہو، انا لا ناکل الصدقہ، ہم جو اہل بیت ہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے. آج کئی سید بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کے صدقے خوب کھا رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بیٹے کے منہ میں ایک کھجور بھی صدقے کی برداشت نہیں کرتے. کہتے نکالو اسے، تھوک دو اس کو، کخن کخن بار بار کہہ کے وہ کھجور نکال دے اور کہا ہے حسن جان لو ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے. اور اہل بیت کی نشانی بھی یہ ہے، جو سید کہے اپنے آپ کو صدقہ کھائے، اس کے نسب پر غور کرو کہ یہ واقعتاً سید ہے یا معاشرتی ضرورت کے تحت یہ سید بنا ہوا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اتنے سید عرب میں نہیں ملیں گے آپ کو جتنے پاکستان کے ایک شہر میں آپ کو مل جائیں گے. ہر چوتھا بندہ سید بنا ہوا ہے. جو نماز نہ پڑھے وہ سید ہے، جو چرسی ہے وہ سید ہے، جو نشے پہ لگا ہوا ہے وہ سید بنا ہوا ہے، جو دربار پہ بیٹھ کے بھنگ پی رہا ہے وہ سید بنا ہوا ہے. ایک مذاق بنا لیا ہے رسول اللہ کے خاندان کو آپ نے. وہ عظیم الشان خاندان
اس کے ساتھ نسبت جوڑتے ہوئے شرم تو کیا کرو، اپنے اعمال تو دیکھو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تم کس خاندان عظیم الشان سے تعلق جوڑ رہے ہو۔ اگر تعلق جوڑنا ہے تو پہلے اس خاندان کے اہل تو ثابت ہو نا۔ اور یاد رکھو رسول کریم نے اس پر پہلے ایک جمعہ پڑھایا تھا پچھلے سال کہ کوئی بندہ رسول اللہ کے خانوادے سے ہو لیکن رسول اللہ کے فرامین کو نہ مانے، اللہ کی بات نہ مانے اور شیطان کے رستے پہ چل پڑے، رسول کریم کے فرامین یہ بتاتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے نکل جاتا ہے۔ یہ کوئی ٹھپا نہیں لگا ہوا اہل بیت کا کہ بھائی یہ بندہ اب اس خاندان میں پیدا ہو تو ہمیشہ اہل بیت ہی رہے گا، نہیں، یہ مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ جب چھوڑو گے تو آپ اہل بیت سے نکل جاؤ گے۔ تو محترم بھائیو، جیسا کہ وہ جناب نوح کا بیٹا، ان کا بیٹا ہی تھا، تو ان کا اللہ میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے، میں تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے اہل بیت سید گھرانے سے تعلق اگر آپ کا ہے تو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرو، جیسا کہ حضرت حسن بن علی کو رسول کریم نے فرمایا حسن صدقہ ہمارے لیے نہیں ہے، صدقہ کھانا بند کرو، یہ جن لوگوں کا حق ہے ان تک پہنچاؤ۔ محترم بھائیو، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سی زندگی ان کی تھی، 47 برس کی عمر میں یہ انہوں نے وفات پائی ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ تقریباً 6 ماہ اس کے قریب یہ خلیفہ رہے ہیں، اور پھر صلح ہو گئی اور خلافت جناب امیر معاویہ کی طرف منتقل ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ 20 برس تک خلیفہ رہے۔ اور ان کی جو وفات تھی وہ مشہور یہ ہے، حافظ ابن حجر نے اشارہ کیا ہے کہ وہ زہر کی وجہ سے یہ شہید ہوئے ہیں۔ اگرچہ روایات بہت ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی واضح ثبوت نہیں اس بات کا ملتا کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ مشہور بہرحال یہی ہے کہ حضرت حسن 47 برس کی عمر میں زہر کے ساتھ شہید ہوئے۔ اب حضرت حسن کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، شعبان کا مہینہ، رمضان سے 1 ماہ پہلے۔ حضرت حسن 3 ہجری میں رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، حضرت حسین 4 ہجری میں شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا نام بھی خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا تھا۔ آپ گھر میں تشریف لائے، حضرت علی سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ حضرت حسین کو دکھایا گیا، پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حرب دوبارہ رکھا انہوں نے حضرت حسین کا، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر کے نام سے نام رکھا حضرت حسین کا۔ تو رسول کریم نے فرمایا بل ہوا حسین، اس کا نام جعفر یا حرب نہیں ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جس طرح جناب حسن کا عقیقہ نبی کریم نے کیا ہے، اسی طرح جناب حسین کا عقیقہ بھی نبی کریم نے خود کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں گردن سے لے کر پاؤں تک کوئی ایسا بندہ دیکھوں جو رنگت اور جسامت کے اعتبار سے رسول اللہ کے مشابہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وہ حسین بن علی کی طرف دیکھے۔ چہرہ دیکھنا ہو رسول اللہ کے مشابہ تو حسن بن علی کو دیکھو، اگر جسم دیکھنا ہو رسول اللہ کے مشابہ اور رنگت دیکھنی ہو تو آپ حسین بن علی کی طرف دیکھو۔ حضرت ابو بکر کا بھی یہی قول ہے، جناب علی المرتضیٰ کا بھی یہی قول ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہے کہ یہ جو دو آپ کے 2 نواسے تھے، چہرے کے لحاظ سے مشابہت حضرت حسن کی تھی رسول کریم کے ساتھ، اور باقی جسم کے اعتبار سے مشابہت حضرت حسین کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور سب لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہت ان 2 کی تھی، چند اور صحابہ کی بھی رسول کریم سے مشابہت تھی پر اتنی نہیں جتنی ان 2 کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول کریم نے بڑے واضح الفاظ میں ایک دفعہ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ کی محبت حضرت حسین کی محبت سے مشروط ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کی محبت ایمان کی شرط ہے، وہ ان احادیث کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ سبت من الاسباط، میرا یہ بیٹا قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ قبیلوں میں سے قبیلے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اس بیٹے کی اولاد بہت بڑھے گی اور بڑی نسلیں چلیں گی میرے اس بیٹے سے، تو فرمایا یہ میرا بیٹا اکیلا ہی ایک قبیلہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم کی زبان اقدس سے اس سے زیادہ کوئی خاص فرامین نہیں ملتے۔ یہ جو فرمان ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے کرتا ہے، یا 2-4 حدیثیں جو میں نے پہلے سنائی۔ لیکن
حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک صحیح سند کے ساتھ کی بات ہمیں ملتی ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد جب کربلا کا واقعہ پیش آیا نا، تو ان دنوں میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے دوپہر کے وقت قیلولہ کرتے ہوئے، دوپہر کا آرام کرتے ہوئے ایک خواب آیا۔ میں نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اشعث اغبر، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور غبار سے اٹے ہوئے آپ کے بال تھے، تو آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے کہا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ ما ھذا، میں نے کہا میرا باپ آپ پر قربان ہو، میری ماں آپ پر قربان ہو، اللہ کے رسول اس شیشی میں کیسا خون ہے؟ میں ھذا دم الحسین و اصحابی، یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ لم ازل التقطہ منذ اليوم، آج میں سارا دن اپنے بیٹے کا خون جمع کرتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب یہ خواب آیا نا، اب چونکہ یہ مدینے میں تھے اور یہ واقعہ ہوا ہے کوفے میں، تو اب یہ فاصلہ تھا، خبر فوراً نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر جب ہم نے حساب لگایا نا کربلا کے واقعے کا، تو یہ اسی دن مجھے خواب آیا تھا جس دن کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، جس دن حضرت حسین شہید ہوئے تھے۔ تو یہ چونکہ ایک صحابی رسول کا خواب ہے اور صحابی رسول کی بات ثقہ بات ہوتی ہے، اس پر اعتبار کیا جاتا ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے خواب کو اگر دیکھا جائے تو کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر رسول کریم بھی غمگین تھے، اور ان کے غم جو ہے اس کی کیفیت خواب کے ذریعے سے ظاہر ہوئی، کیونکہ حدیث رسول ہے کہ میرے صحابہ خواب کے اندر میں آؤں تو میں ہی آتا ہوں، میری صورت شیطان اپنا نہیں سکتا۔ کسی کے خواب میں آؤں تو میں ہی آتا ہوں، شیطان میری صورت اپنا نہیں سکتا۔ ہاں وہ بندہ جو آپ کی شکل و صورت نہیں جانتا، اس بندے کی خواب کے اندر شیطان بھی آ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے میں نبی ہوں، کیونکہ وہ بندہ اللہ کے رسول کی شکل نہیں جانتا، اور جس کو نقشہ یاد ہے رسول کریم کا، اس کے خواب کے اندر شیطان نہیں آ سکتا۔ رسول کریم اگر آنا ہوا، اللہ کو منظور ہوا تو آپ ہی آئیں گے۔ تو بہرحال یہ خواب کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ خواب آیا اور شہادت کے حوالے سے خبر دی گئی اہل مدینہ کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب شہادت کا واقعہ وہ بہت مختلف فی ہے، اور اس حوالے سے میں یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین مظلوم شہید ہوئے ہیں، اور جس بندے نے حضرت حسین کو شہید کیا، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لعنتیں ہوں اس بندے پہ۔ جو بندہ اس شہادت کے اندر ملوث تھا، جس نے قتل کا حکم دیا، جو اس قتل پہ راضی ہوا، جس نے مدد کی، سب پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور اللہ ایسے لوگوں کی فرضی اور نفلی عبادت کوئی بھی قبول نہ کرے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام بندوں پر لعنت ڈالیں جو حضرت حسین کو شہید کرنے میں اور ان کو مدد فراہم کرنے میں اور ان کی شہادت پر راضی ہو گئے اور کہا ٹھیک ہوا ہے، ان پر تمام پر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اب یہاں پر ہمیں نا، ہم سے بعض باتیں نا ایسی بلوائی جاتی ہیں، کہلوائی جاتی ہیں کہ جو حقیقت کے خلاف ہے۔ کہ بھی کہہ رہا کہ فلاں بندے کو آپ لعنتی کیوں نہیں کہتے؟ کیا اس وقت وہ حکمران نہیں تھا؟ کیا اس وقت ایسا نہیں تھا؟ کیا اسلام ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ کسی کے خلاف الزام ثابت نہ ہو، صرف باتیں کہی جائیں، مجرم ثابت نہ ہو، ملزم ہو، تو ہم اس پر لعن تان شروع کر دیں؟ کہ اسلام ہمیں عقیدت دیتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے آپ کسی پر بہتان درازی کرو گے تو آپ مجرم ہو، آپ کو سزا ملے گی۔ اسلام کہتا ہے حق کا ساتھ دو، نہ کہ کہانیوں کا۔ جس وقت ہمیں کوئی ثبوت ملا کہ فلاں بندہ اس کے اندر ملوث تھا، ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف ہم لعنت نہیں ڈالیں گے، اللہ کی لعنت بھی اس بندے پہ ہو، فرشتے کی لعنت بھی اس بندے پہ ہو، تمام انسانیت کی لعنت اس بندے پہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن پہلے ایک بندے کا اس میں ملوث ہونا تو ثابت ہونا چاہیے نا۔ ایک بندہ ملوث نہیں ہے تو اس پر قتل کا الزام لگا دینا، کیا یہ زیادتی اور ظلم نہیں ہے؟ تو اس لیے محترم بھائیوں، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ایمان والو حق کی گواہی دیا کرو، اگرچہ وہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے الگ الگ کچھ تفصیل تھی۔ حضرت حسین 58 برس کی عمر میں 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، اور حضرت حسین 47 برس کی عمر میں شہید ہوئے ہیں بعض روایت کے مطابق، اور اکثر روایت کہتے ہیں کہ فوت ہوئے ہیں، مختلف روایات ہیں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کچھ مشترکہ فضائل ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ ہے
کہ حضرت حسن اور حسین کو بلا کر ان کی پاکیزگی کے حوالے سے رسول کریم نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ ان میرے دو بیٹوں کو، ان کی والدہ کو، ان کے والد کو خوب پاک کر دے۔ آپ نے ایک دن باہر نکلے گھر سے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی نقش و نگار والی، حضرت حسن بن علی آئے تو آپ نے انہیں چادر میں داخل کر لیا، حضرت حسین بن علی آئے تو انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا، پھر جناب علی المرتضیٰ آئے انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا، حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائی انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا، اور کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے جو ناپاکی ہے اس کو خوب اچھی طرح سے دور کر دے اور تمہیں خوب اچھی طرح سے پاک کر دے۔ اور پھر آپ نے دعا کی اللہ یہ میرے گھر والے ہیں ان کو خوب پاک کر دے اور ناپاکی ان سے خوب اچھی طرح دور کر دے۔ تو یہ ان کو دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی المرتضیٰ یہ جتنے اختلافی معاملات ہوئے ان معاملات میں یہ حق پر تھے، اور ان کا فریق مد مقابل وہ اجتہادی خطا پر تھا، کیونکہ رسول کریم نے انہیں ناپاکی سے اور گندگی سے ان کی دوری کے لیے اللہ حکم الحاکمین سے دعا کی۔ اختلاف کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا، صحابہ کرام اختلافی معاملات بیان کرتے ہوئے اس حد تک لفظ کہتے تھے کہ مجھے ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم اس گندگی کے اندر ہاتھ ڈال کے تمہیں بیان کریں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی، تو اللہ حکم الحاکمین نے ان سے ناپاکی کو دور کیا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیشہ حق پر تھے، لیکن یہ معصوم نہ تھے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ محترم بھائیو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا اس کی بس ایک جھلک آپ کو دکھانی ہے۔ ایک تو مشابہت کے حوالے سے یہ رسول اللہ کی شبیہ تھے، آپ کے ہم شکل تھے، اور دوسرا ان کا جو تعلق تھا رسول کریم کے ساتھ وہ اس قدر پیار والا تھا کہ آپ نماز پڑھتے تو یہ نماز میں آپ کے اوپر، آپ کی کمر پر، کبھی کندھوں پر بیٹھ جایا کرتے، اور صحابہ کرام آگے بڑھتے کہ ان کو پکڑ کر پیچھے کریں تاکہ آپ کی نماز خراب نہ ہو۔ جیسے ہمارے ہاں یہ تصور کیا رہتا ہے کہ بچے نماز خراب کرتے ہیں، عموماً یہ بات ہوتی نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کا ایک وسوسہ ہے کہ بھائی ہمیں بچے ہماری نماز خراب کرتے ہیں۔ اگر نماز خراب ہونی ہوتی تو حسن و حسین اور ام امامہ اور باقی رسول کریم کے پاس جو بچے ہوا کرتے تھے آپ کے کندھوں پر بیٹھا نہ کرتے، رسول کریم انہیں منع کر دیتے۔ اور پھر اس حد تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں پر چڑھ پڑے، سجدے کے حالت میں تھے، تو ہم نے آگے بڑھ کر ان کو پکڑا، رسول کریم نے نماز ختم کی، کہا دعوہما، میرے بیٹوں کو چھوڑ دو، ان کو نہ پکڑا کرو، بی ابی و امی، میرا باپ بھی ان پر قربان ہو، میری ماں بھی ان پر قربان ہو۔ اور یہ جو جملہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حسن و حسین پر مجھ نبی کا باپ بھی قربان ہو، میری ماں بھی حسن و حسین پر قربان ہو، رسول کریم کا یہ جملہ حسن و حسین کے علاوہ صرف ایک صحابی کے لیے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، چونکہ انہوں نے جنگ احد میں آپ کا دفاع کیا تھا، آپ نے اس وقت ان کے لیے یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جملہ کہا کہ میرا باپ بھی حسن و حسین پر قربان ہو، میری ماں بھی حسن و حسین پر قربان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل میں خطبہ دے رہا ہوں نا، یہاں کوئی بچہ ہو، میں نیچے اتر پڑوں، اس بچے کو پکڑوں تو لوگ مجھے باتیں کریں گے خطیب صاحب یہ کام کیا کر رہے ہیں کہ اپنا جمعہ تو خراب کیا ہی کیا، ساری مسجد کا جمعہ خراب کر دیا۔ لیکن اب دیکھو رسول کریم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، یخطبنا، آپ ہمیں خطبہ دے رہے تھے، جاء الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین تشریف لائے، علیہما قمیصان احمران، ان پر سرخ رنگ کی قمیضیں تھیں، یمشیانی، وہ دونوں چل رہے تھے، ویاسرانی، اور گر رہے تھے، چلتے تھے گر پڑتے تھے، چلتے تھے گر پڑتے تھے۔ رسول کریم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، رسول کریم منبر سے نیچے تشریف لائے، فحملہما، ان دونوں کو اٹھایا، ووضعہما بین یدیہ، ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا، اور ساتھ ہی کہا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو یہ جب میرے دو بیٹے آ رہے تھے نا، یہ کبھی گر رہے تھے کبھی اٹھ رہے تھے، تو مجھ سے ان کا گرنا اٹھنا برداشت نہ ہوا، تو اس لیے میں خطبہ چھوڑ کے اپنی بات ختم کر کے میں نیچے اترا ان کو اٹھانے کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حسین سے تعلق ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ایسے معاملے میں نا بچوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے، مسجد کی انتظامیہ ڈانٹ دی، بیٹھ جاؤ آرام سے، کیا کر رہے ہو؟ اب نبی کریم کے طرز عمل کیا ہے؟
آپ ممبر سے اٹھے، ایسے نہیں کہا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ جاؤ، ایسے نہیں کہا، ڈانٹا نہیں ہے، خود اترے ہیں ممبر سے اور اتر کر اٹھائے ہیں ان دونوں کو، اٹھا کے لائے ہیں، اپنے سامنے بٹھایا ہے ان کو۔ یہ طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے، دلوں میں وسعت ہونی چاہیے بچوں کے لیے، اور اس طرح تنگ دلی نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھو بچے ہیں، انہوں نے شرارتیں کرنی ہیں، آہستہ آہستہ سمجھیں گے، آپ ان کو سمجھاؤ نہ کہ ڈانٹو، چلو مسجد سے باہر جاؤ، آپ یہاں کیا لینے آئے، ہماری نمازیں خراب کرتے ہو۔ آپ ان کو ضرور ادب سکھائیے، مسجد کا، مسجد کے آداب سکھائیے، ان کو بتائیے مسجد میں آواز اونچی نہیں کرنی، اپنے ساتھ رکھیے ان کو جیسے نبی کریم رکھا کرتے تھے۔ لیکن ڈانٹ کر نماز مسجد سے باہر نکال دینا اور ان کو اس طرح سے ڈانٹنا اور کہ وہ اس طرح بدزن ہو جائیں کہ وہ مسجد میں آنے کے نام نہ لیں، والدہ کہ جاؤ بیٹا مسجد میں، نہیں امی جی میں نہیں جانا، وہاں پہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، وہاں پہ مجھے ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، نکال دیتے ہیں وہاں سے، میں نہیں جانا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کہ آپ نے خطبہ چھوڑا، منبر سے نیچے تشریف لائے، لوگوں کی صفوں سے گزرتے ہوئے آگے جا کے حسن اور حسین کو پکڑا، اپنے پاس لے کے اور آگے بٹھائے۔ تو یہ آج ہمارا بھی بچوں کے حوالے سے مساجد میں یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ محترم بھائیو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بڑا رکھا کرتے تھے، اور جب کبھی ملاقات نہ ہوتی نا تو حضرت فاطمہ کے گھر چلے جاتے، پوچھتے میرے بیٹے کہاں ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے ایک دن میں گھر پر تھی تو اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے، کہا فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں، این بنایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا وہ تو اپنے والد حضرت علی کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ تو کہا ابھی صبح کا وقت تھا، ابھی صحیح طرح سے دھوپ بھی نہیں نکلی تھی، تو رسول کریم باہر تلاش کرنے کی غرض سے نکلے کہ حسن و حسین کہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھا کہ پانی پلانے کی جگہ پر حضرت حسن و حسین اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان سے کہنے لگے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے آپ نے بیٹے کو لے آئے ہو، لیکن گرمی شدید ہونے سے پہلے انہیں واپس لے آنا، انہیں گرمی نہ لگنے دینا، الا خبردار علی تقلبو، انہیں واپس لے آنا اس سے پہلے کہ گرمی شدید ہو۔ رسول کریم دیکھو نا ایک والد خیال کرتا ہے، لیکن یہاں پہ نانے کا خیال دیکھو کہ اپنے بچوں کے والد سے کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے علی خبردار میرے بیٹوں کو گرمی شدید ہونے سے پہلے لے آنا کر۔ یہ خصوصی تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور خصوصی تعلق کیسا تھا کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ کہتے ہیں کہ شدت کی پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھے، حسن و حسین بڑا رو رہے تھے۔ صحابہ سے نبی کریم نے پوچھا کسی کے پاس پانی ہے؟ تو دیکھا بھالا کسی کے پاس پانی نہیں تھا اس وقت۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے حسن کو پکڑاؤ۔ حضرت فاطمہ نے حضرت حسن کو پکڑایا پردے سے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو پکڑا، اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈالی، اس نے آپ کی زبان کو چوسا تو خاموش ہو گیا، آپ نے واپس پکڑا دیا۔ کہا دوسرے بچے کو پکڑاؤ، دوسرا بچہ پکڑایا، آپ نے اس کے منہ کے اندر بھی اپنی زبان مبارک ڈالی، اس نے زبان کو چوسا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوگا، بہرحال حدیث کے الفاظ میں یہ نہیں کہ پانی آیا یا کیا آیا، بہرحال یہ ہے کہ وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ رسول کریم کا ایک خاص تعلق تھا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور آپ اکثر ان کو چمٹائے رکھتے تھے اپنے ساتھ، رات کے وقت بھی حسن حسین کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں مجھے کام تھا نبی کریم سے، یہ اسامہ بن زید بھی رسول اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ تو مجھے کام تھا، میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں اور چادر میں نے کچھ چیز محسوس ہو رہی ہے۔ تو کہتے میں نے اپنی جو میرا کام تھا میں نے وہ آپ کے سامنے عرض کی کہ مجھے یہ کام ہے، آپ نے وہ کام کیا۔ تو اس کے بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے اپنے ساتھ مشتمد علی شیء، آپ نے اپنے ساتھ کیا چیز چمٹائی ہوئی ہے؟ فکشفہ، آپ نے اپنی چادر کو ہٹایا، فاذا حسن حسین علی ورقی، حضرت حسن اور حسین آپ کے دونوں رانوں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، دن اور صبح کا وقت ہوتا آپ تلاش کرنے نکل جاتے کہ حضرت حسن حسین نہ ہوتے، رات ہے تو دونوں بچے آپ کے دونوں رانوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور آپ نے چادر میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن و حسین سے ایک خاص تعلق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر رہے تھے، عراق سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا صحابی رسول مجھے یہ مسئلہ بتائیے، حالت احرام میں جب حاجی احرام باندھے ہوئے ہو کیا وہ مکھی کو مار سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے حیرت ہے، یہ عراقی بندہ مجھ سے مکھی مارنے کے متعلق پوچھ رہا ہے کہ حالت احرام میں مکھی ماری جا سکتی، حالانکہ ان ظالموں نے نبی کے بیٹے کو شہید کیا ہے،
ان ظالموں نے نبی کے بیٹے کو شہید کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 2 بیٹوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ 2 بیٹے دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 2 بچوں کو پھول قرار دیا کرتے تھے کہ حسن اور حسین یہ میرے 2 پھول ہیں، یعنی اس قدر آپ کو پیار تھا، اور زندگی بھر کبھی نہ حسن کو ڈانٹا نہ حسین کو ڈانٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان کے بارے میں جو آپ کے کلمات ہیں وہ ذرا سنیے اور اس حوالے سے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ آپ نے نا کئی فرامین جاری کیے ہیں حضرت حسن و حسین کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے۔ پہلا فرمان آپ نے یہ جاری کیا، میرے صحابہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حضرت حسن و حسین سے محبت کرے، من احبنی فلیحب ھذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن و حسین سے محبت کرے۔ دوسرا فرمان جاری کیا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی، حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا صرف وہ ہے۔ جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا مجھ سے حقیقت میں اسی بندے نے محبت کی ہے۔ تیسرا فرمان آپ نے جاری کیا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان 2 بچوں سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ۔ چوتھا فرمان آپ نے جاری کیا، اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، اللہ ان 2 بچوں سے میں محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اللہ جو ان 2 سے محبت رکھے اللہ ان سب سے تو محبت رکھے۔ اس کے بعد 5واں فرمان آپ نے جاری کیا، فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں کو ناراض کیا یا ان سے دشمنی رکھی یا ان سے بغض کیا، حقیقت میں اس نے ان دونوں کو ناراض نہیں کیا، حقیقت میں اس نے ان دونوں سے بغض نہیں رکھا، حقیقت میں اس نے ان دونوں سے دشمنی نہیں رکھی، حقیقت میں اس بندے نے مجھ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ناراضگی کو مول لیا ہے، مجھ سے دشمنی کی ہے، مجھ سے بغض رکھا۔ یہ فرامین اتنی ڈیٹیل سے اور الگ الگ مواقع پر کسی صحابی کے بارے میں منقول نہیں ہے جو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول۔ پہلا حکم جاری کیا کہ مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ حسن و حسین سے محبت کرے، پھر کہا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرے گا صرف وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، پھر کہا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں، میں اللہ ان سے میں محبت کرتا ہوں آپ ان سے بھی محبت کریں، اور جتنے لوگ ان سے محبت رکھیں ان تمام سے محبت آپ رکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھے گا۔ پھر 7 اگلا فرمان جاری کیا آپ نے، قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ، علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرمایا، انا حرب لمن حاربتم، جو تم سے لڑے گا نا تو میں ان سے لڑوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہوگی میری بھی ان سے لڑائی ہے، وسلم لمن سالمتم، اور جن سے تم راضی ہو میں بھی ان سے راضی ہوں، جن سے تمہاری لڑائی ہے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان لوگوں سے لڑائی ہے، اور جن سے تم راضی ہو ان سے میں بھی راضی ہوں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جو بندہ ان فرامین کو پڑھے گا وہ کس طرح حضرت حسن و حسین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ میں ان کے خلاف اپنے دل میں نفرت کا ذرہ بھی رکھوں اگر وہ کلمہ گو ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے رسول اللہ کے محبت کا دعوے دار ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اہل بیت اور حسن و حسین سے محبت نہ کرے، ان سے دشمنی یا بغض رکھے۔ مجھے افسوس یہ اس بات کا ہے، عموماً میں محرم کے مہینے میں اہل بیت کے موضوع پر 1 یا 2 جمعے پڑھاتا ہوں بس، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگلے سال پھر اس موضوع پہ، اس کے متعلقہ کسی موضوع پہ جمعہ پڑھاؤں گا۔ یہ رمضان کی بات ہے کہ مجھے ایک آدمی یہاں پہ ملا، اس نے کسی آدمی کا نمازی کا حوالہ دیا، مجھے افسوس ہے اس بات کا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنا عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ جو خطیب صاحب ہے نا یہ حضرت علی المرتضیٰ سے بغض رکھتے ہیں۔ بھائی میری جرت ہے میں اہل بیت سے بغض رکھوں، جبکہ رسول اللہ کے فرامین یہ ہیں کہ میرے بیٹوں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لڑائی کرے گا میں ان سے لڑائی کروں گا، جن سے وہ راضی ہیں ان سے میں راضی ہوں، جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے بغض رکھیں گے میرا بغض ہے ان کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا ہماری جرت ہے کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ حسن و حسین، میں لوگوں سے بس اتنا کہتا ہوں کہ اپنے ذہنوں کے فتوے لوگوں پر اس طرح نہ تھوپا کرو۔ اب وہ بندے نے نہ مجھے سنا، نہ میرے پاس آ کے پوچھا، نہ میرا عقیدہ پوچھا، مجھ پہ ایک فتویٰ لگا دیا کہ قاری صاحب حضرت علی المرتضیٰ سے بغض کرتے۔ آج مجھے یہاں پر تقریباً 7 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے، کس خطبے کے اندر میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے بغض کا اظہار کیا ہے؟ بھائی اگر ہم بغض کا اظہار کریں ان صحابہ کے بارے میں، ہم تو بھائی ایمان سے فارغ ہیں۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ ان اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، ان سے بغض رکھتا ہے، اس کا ایمان فارغ ہے،
وہ چاہے نام نہاد مسلمان ہو تو ہو، حقیقت میں مومن نہیں ہے وہ، کیونکہ احادیث یہ کہتی ہیں۔ اور آج سارے بھائی سن لیں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی محبت کے بغیر، حسن و حسین کی محبت کے بغیر ایک بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادانی سیدہ شبابی اہل الجنہ، کہ میرے یہ دو بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب جب وہ سردار ہیں جنت کے، ان کے تحت ہم نے ان کے جھنڈے کے تحت جنت میں جانا ہے، وہ ہمارے سردار ہوں گے جنت میں، تو بھائی ان کی سرداری کے خلاف ہم بغاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ باغی تو مجرم ہوا کرتا ہے نا۔ تو بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت، ان کا ایک خاص مقام ہے، ان سے محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ جو ایمان، جس بندے کے ایمان میں ان کی محبت شامل نہیں، وہ اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہے تو کہلوا لے، حقیقی کاغذوں میں وہ مومن کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ ان سے محبت کا ہمیں حکم ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جو محبت نہیں کرتا وہ ایمان سے فارغ ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں زندہ رکھے، موت آئے تو اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ فوت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ہمیں حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے